أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیہ مبارکہ میں نیکی اور بدی کے تصور کو بیان کیا گیا تھا کہ نیکی کیا چیز ہے اور بدی کیا چیز ہے۔ اب جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور آئندہ جو آیات آ رہی ہیں ان میں اسی نیکی کے عنوان کے ضمن میں احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے کہ جہاں پر یہ معاملات جو ہم نے کل کی نشست میں پڑھے، کل کی آیت میں گزرے، وہ نیکی میں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح آئندہ والے معاملات جو اب بیان کیے جا رہے ہیں وہ بھی نیکی میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ قصاص کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قصاص کا لفظی معنی ہوتا ہے بدلہ لینا، اور شریعت کی اصطلاح میں قصاص وہ سزا ہے کہ کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو جو قاتل ہے اس کو اس مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، شریعت کی اصطلاح میں یہ قصاص ہے۔ اور فقہ اور احادیث کی کتب میں اس کے کئی احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں یہاں پر چند چیدہ احکام اور چیدہ مسائل آپ کے سامنے صرف عرض کروں گا۔ جو دو آیات آج ہم نے تلاوت کی ہیں، ان دو آیات میں دو مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو قصاص اور دیت کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور ایک فلسفہ قصاص بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ شریعت میں قصاص کا کیا حکم ہے، دیت کا کیا حکم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قصاص کا حکم موجود تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے روایات سے کہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی قصاص کا حکم موجود تھا، لیکن جو بعد میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے شریعت کے اور مسائل اور احکام کی طرح اس قصاص کے حکم اور قصاص کے مسئلے میں بھی اپنی خواہشات کو ترجیح دی ہوئی تھی، اور جو شریعت کا اصل حکم تھا اس کو پس پشت ڈال دیا ہوا تھا۔ عدم مساوات اس مسئلے کے اندر زمانہ جاہلیت میں قائم کر دی گئی تھی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کمزور خاندان کا یا ادنا خاندان کا آدمی کسی طاقتور یا اچھے حسب نسب والے خاندان کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تھا تو جو مقتول کے ورثاء ہوتے تھے وہ اس کمزور خاندان والوں میں سے دو افراد کو قتل کروایا کرتے تھے بدلے میں۔ اگر کوئی عورت قتل کر دی گئی ہے تو اس کے بدلے میں عورت قتل نہیں ہو رہی، یعنی کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو قاتلہ جو عورت ہے وہ قتل نہیں کی جاتی تھی، بلکہ دوسرے قبیلے یا دوسرے خاندان کے کسی ایک مرد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی ایک قبیلے والے کے کسی غلام نے کسی آزاد کو قتل کر دیا تو اس قتل کرنے والا جو غلام ہوتا تھا اس کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے بدلے میں کسی اس قبیلے والے کے بھی آزاد فرد کو ہی قتل کیا جاتا تھا۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ جو قانون قصاص تھا اس کے اندر بھی عدم مساوات کو قائم کر دیا گیا تھا۔ شریعت نے آ کر سب سے پہلے اس کی نفی کی ہے کہ قصاص کے قانون میں مساوات ہے۔ اگر کوئی غلام کسی غلام کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی آزاد آدمی کسی آزاد آدمی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں وہی آزاد آدمی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی عورت کو قتل کرے گی تو اس کے بدلے میں وہی قاتلہ عورت کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ قتل کرنے والا تو ایک ہو اور بدلہ اس کا پورے کے پورے خاندان سے لیا جائے، یا خاندان کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 افراد کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ شریعت نے آ کر سب سے پہلے اس عدم مساوات کو ختم کیا، اور اس شریعت کا حسن ہی یہی ہے کہ آپ کوئی بھی معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں، مالی معاملات ہوں یا عبادات کے ساتھ
کسی مسئلے کا تعلق ہو تو وہاں پر مساوات ہے، عدم مساوات نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال بڑی دیا کرتا ہوں کہ مسجد ہے، اب مسجد کے اندر غریب آدمی بھی آ کر یہیں پر نماز پڑھے گا، امیر آدمی بھی یہیں پر آ کر نماز پڑھے گا، افسر بھی یہیں پر کھڑا ہوگا، اس کا ملازم بھی۔ یہاں پر طبقاتی نظام نہیں ہے مسجد کے اندر۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے خود سے ایک طبقاتی نظام قائم کر لیا ہوا ہے کہ یہ امیروں کی مسجد ہے، یہ غریبوں کی مسجد ہے، امیروں کی مسجد میں غریب نہیں آ سکتے، افسروں کی مسجد میں ملازمین کا آنا جو ہے وہ منع ہے، شادمان کی مسجد میں کچی آبادی والوں کا آنا منع ہے۔ یہ طبقاتی نظام تو ہم نے تفریق خود سے قائم کر لی ہوئی ہے، وگرنہ شریعت میں تو مسجد ہے ہی ایسا مرکز کہ یہاں پر آ کر سب برابر ہیں، یہاں پہ کوئی افسر نہیں ہے، یہاں پہ کوئی سیکٹری نہیں ہے، یہاں پہ کوئی ڈپٹی سیکٹری نہیں ہے، یہاں پہ کوئی پرسنل سیکٹری نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کلرک نہیں ہے، یہاں پہ کلرک بھی اسی درجے کا ہے اور سیکٹری بھی اسی درجے کا ہے۔ تو عدم مساوات، شریعت کسی بھی موقع پر عدم مساوات کو پسند نہیں کرتی۔ تو سب سے پہلا قانون جو یہاں پر بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ قصاص کے معاملے میں عدم مساوات نہیں ہے، مساوات ہے۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے، یہ قصاص ہے کیا، اس کو ذرا مختصر سمجھ لیجئے کہ قتل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک مسئلہ اور یہ سماعت فرما لیجئے کہ شریعت میں جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں کسی جرم کے ارتکاب پر، وہ 3 طرح کی سزائیں ہیں، یا قصاص ہیں، یا حدود ہیں، یا تعزیرات ہیں۔ کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، یہ تو قصاص ہے۔ کوئی خدا نخواستہ چوری کرتا ہے یا کوئی خدا نخواستہ زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اس جرم کے جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کو شریعت حدود کہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں ان میں جو سزائیں ہیں وہ تعزیرات کہلاتی ہیں۔ تعزیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں جو عدالت کا جو قاضی ہے اس کی ثوابدید پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ کے مطابق کیا سزا مجرم کو دیتا ہے۔ تو 3 قسم کی سزائیں ہوتی ہیں، قصاص، حدود اور تعزیرات۔ قصاص کا تو ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں، آگے بھی جا کر آئے گا۔ حدود اور تعزیرات کا انشاءاللہ آگے بیان ہوگا، میں وہاں پر عرض کروں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجیے کہ قتل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کرنا، ایک ہے قتل شبہ عمد، اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل عمد شریعت میں یا فقہ کی اصطلاح میں قتل عمد وہ قتل ہوتا ہے کہ ارادتاً کوئی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے اور آلہ قتل سے قتل کرتا ہے، تلوار سے سر اڑا دیا یا نیزہ سینے کے اندر گھونپ دیا یا گولی مار دی، یعنی آلہ قتل استعمال کرتا ہے کہ جس سے واقعتاً آدمی قتل کیا جا سکتا ہو، یا آلہ قتل تو استعمال نہیں کرتا، ایسا آلہ استعمال کرتا ہے جس سے عرف میں قتل کیا جا سکتا ہو، جیسے کسی کے سر میں ہتھوڑا مار دیا۔ اب کسی کے سر میں ہتھوڑا مار دیا تو اس سے قتل تو کیا جا سکتا، آلہ قتل تو نہیں ہے، ہتھوڑا تو ٹھوکنے کے کام آتا ہے، قتل کرنے کے کام تو نہیں آتا، آلہ قتل نہیں ہے، لیکن ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ تو ارادتاً قتل کر رہا ہو اور قتل کرنے کے لیے آلہ قتل استعمال کرے، یا ایسا آلہ استعمال کرے جو قتل کے لیے تو استعمال جو قتل کے لیے استعمال تو نہ ہوتا ہو لیکن اس سے قتل ہو سکتا ہو، تو یہ ہوتا ہے قتل عمد۔ اور اس کی سزا شریعت نے کیا مقرر کی ہے؟ اس کی سزا شریعت نے یہی مقرر کی ہے کہ جرم ثابت ہونے پر قاتل کو اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرا جو قتل ہے وہ قتل شبہ عمد ہوتا ہے۔ شبہ عمد کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو ارادتاً قتل کرتا ہے لیکن قتل کرنے کے لیے آلہ قتل استعمال نہیں کرتا، یا کوئی ایسا آلہ استعمال نہیں کرتا جس سے عرف میں قتل کیا جا سکتا ہو، جیسے ڈنڈا مار دیا کسی کو۔ اب ڈنڈا مارنے سے کوئی قتل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیچارے کی موت مقدر لکھی ہو تو وہ قتل ہو جائے گا۔ تو قتل شبہ عمد کیا ہوگا کہ قتل کرنے کا ارادہ بھی ہے لیکن آلہ قتل استعمال نہیں کر رہا، کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جس سے عرف عام میں قتل نہ کیا جا سکتا ہو۔ پتھر مار دیا کسی کو، پتھر مارنے سے عموماً موت تو واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے مقدر میں اس وقت موت واقع ہوئی ہو، لکھی ہو، تو وہ مر جائے گا، تو یہ قتل شبہ عمد کہلاتا ہے۔ اور قتل خطا کیا ہوتا ہے؟ قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا، غلطی سے مر گیا، جیسے شکار کرنے گئے ہیں، بندوق تانی ہوئی ہے ہرن کا نشانہ بنانے کے لیے، اتفاق سے کوئی آدمی سامنے آ گیا، تو نہ قتل کرنے کا ارادہ تھا آپ کا لیکن وہ غلطی سے قتل ہو گیا، تو یہ قتل خطا ہے۔ تو جو پہلا قتل ہے قتل عمد، اس میں تو سزا یہ ہے کہ قصاص ہے،
اور باقی جو 2 قتل ہیں اس میں سزا یہ ہے کہ قصاص نہیں ہے، اس میں دیت دینی پڑے گی۔ یہ دیت کیا ہوتی ہے اس کی بھی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اب پوری کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قتل کے معاملے میں شریعت نے 3 راستے بیان کیے ہیں، یا تو قصاص لیا جائے، یا اگر ورثہ قصاص نہیں لینا چاہتے تو دیت لے لیں گے، خون بہا جسے ہم کہتے ہیں۔ اگر وہ قصاص بھی نہیں لینا چاہتے، دیت بھی نہیں لینا چاہتے، تو تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قاتل کو معاف کر دیں۔ یہ 3 صورتیں ہیں، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ پہلی صورت کیا ہے کہ قاتل سے قصاص لیا جائے، یعنی کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے۔ اگر مقتول کے ورثاء قصاص نہیں لینا چاہتے تو دوسری صورت کیا ہے کہ وہ دیت لیں گے، اور اگر وہ نہ قصاص لینا چاہتے ہیں نہ دیت لینا چاہتے ہیں تو تیسری صورت کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو قاتل کو معاف کر دیں۔ ایک روایت میری نظر سے بھی گزری تھی کہ یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ، جیسا کہ آگے آیت میں بھی آ رہا ہے کہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ یہ آسانی صرف اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر رکھی ہے، گزشتہ شریعتوں میں آسانی نہیں تھی۔ یہود کی شریعت میں قصاص لینا ضروری تھا، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یا تو دیت تھی یا معافی تھی، قصاص نہیں تھا، یعنی افراط اور تفریط تھی۔ اس شریعت کے اندر قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، معافی بھی ہے، یا تو قصاص لے لو یا دیت لے لو یا معاف کر دو، 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قصاص بھی لیں اور دیت بھی لیں، بات سمجھ میں؟ یہ نہیں ہو سکتا، ایک چیز ہوگی دونوں میں سے، یا قصاص ہوگا یا دیت ہوگی یا معافی ہوگی۔ اب قصاص کا تو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہی ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، قرآن کریم بڑا خوبصورت کلام ہے اور عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مقتولین کے معاملے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ قتل کے معاملے میں قصاص نہیں ہے، قتل کے معاملے میں بدلہ نہیں ہے، مقتول کے معاملے میں بدلہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قاتل کسی کو پانی میں غرق کر کے قتل کر دیتا ہے تو اب اس کے بدلے میں وہ بھی پانی میں غرق کر کے قتل نہیں کیا جائے گا۔ قتل کرنے کے معاملے میں برابری نہیں ہے، مقتول کے معاملے میں برابری ہے، مقتول کے معاملے میں بدلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی آدمی نے جس انداز میں قتل کیا ہے، قاتل نے مقتول کو جس انداز میں قتل کیا ہے، ضروری نہیں کہ بدلہ بھی اسی انداز میں لیا جائے، بس اس کو قتل کرنا ہے۔ اب وہ قتل سر قلم کر کے کر دیا جائے یا پھانسی دے کر دیا جائے یا گولی مار کے کر دیا جائے یا زہر دے کے کر دیا جائے یا کسی بھی طریقے سے، لیکن اس معاملے میں یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کسی کو جلا کر مارا ہے تو قاتل کو بھی اب جلایا جائے گا، نہیں، شریعت میں اس بات کا حکم موجود نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو سر پہ پتھر مار کے قتل کیا ہے تو اب اس کے اندر پابندی نہیں ہے کہ قاتل کو بھی پتھر مار کے قتل کیا جائے، نہیں، بلکہ جو حکومت وقت جو بہتر سمجھتی ہے، جس انداز میں اس کو قتل کرنا ہے وہ قتل کرے۔ تو قتل کرنے کے معاملے میں برابری نہیں ہے، مقتول کا بدلہ لینے میں برابری ہے۔ اب میرا خیال ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ دیت یا خون بہا، شریعت نے اس کی بھی ایک مقدار متعین کر دی ہے کہ اگر کوئی مقتول کے ورثاء قاتل سے قصاص نہیں لینا چاہتے تو وہ دیت لے لیں۔ اب دیت کتنی ہے؟ یا تو 100 اونٹ دیں، یا تو 100 اونٹ دیں دیت میں، یا 1000 دینار دیں، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، یا 10,000 درہم۔ یہ مسئلہ یاد کر لیں، بڑا اہم مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیت کی کتنی صورتیں؟ 3 صورتیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ یا تو 100 اونٹ دیں یا 1000 دینار۔ دینار اور درہم میں فرق ہمیشہ یاد رکھیں، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اور درہم چاندی کا سکہ۔ یہ آج کل کے کرنسی نوٹ نہیں، سونے کے وزن کے مطابق اور چاندی کے وزن کے مطابق 1000 دینار یا پھر 10,000 درہم۔ 10,000 درہم جو چاندی کا سکہ ہے، اس کا وزن آج کل کے حساب سے بنتا ہے 36 سیر 36 ماشے 36 سیر 36 تولے 8 ماشے چاندی۔ فگر یاد رہے گا، 36 سیر 36 تولے 8 ماشے چاندی۔ اب اس کی قیمت مارکیٹ سے پتہ کر لیں کہ کتنی بنتی ہے، تو وہ جو قیمت ہوگی وہ دیت کے طور پہ ادا کرنی پڑے گی۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں مقتول کے 4 ورثاء ہیں، فرض کریں 4 ورثاء ہیں، 4 میں سے ایک کہتا ہے کہ نہیں یار قصاص نہیں لینا،
تو اب باقی بھی اب اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ قصاص نہیں لے سکتے، اب وہ دیت لیں گے. یعنی وہ رسا میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ دے کہ جی میں نے قصاص نہیں لینا، میں نے اس بندے کو قتل نہیں کرنا، میں دیت لینے کے اوپر راضی ہوں، تو اب باقی وہ رسا بھی پابند ہوں گے دیت لینے کے اوپر. اور دوسرا اہم ترین مسئلہ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو دیت ہوتی ہے، دیت اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اس کی تقسیم مقتول کے ورثاء میں بالکل ایسے ہوگی جیسے میراث تقسیم ہوتی ہے. جس کا جو حصہ ہوگا اس کو ویسے اس کے اندر تقسیم کی جائے گی. میراث کا بھی احکام آگے آئیں گے انشاءاللہ، وہاں پر پھر وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ میں صرف موٹے بنیادی ورنہ تو علماء نے اس کے اندر بہت تفصیل بیان کی ہوئی ہے، میں زیادہ ان تفصیل کے اندر نہیں جا رہا، میں صرف موٹے مسائل آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ قصاص کسے کہتے ہیں، دیت کسے کہتے ہیں، شریعت نے دیت کی کیا حدود جو ہیں وہ متعین کی ہوئی ہیں، اور اگر قصاص اور دیت نہیں لینا تو اس کی پھر تیسری آپشن کیا ہے؟ وہ تیسری آپشن جو ہے وہ معافی کی صورت میں آ جاتی ہے. تو بہرحال یہ تو مختصر سے میں نے قصاص کا حکم اور دیت کا حکم بیان کیا. اب دوسری اہم ترین چیز جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے وہ فلسفہ قصاص بیان کیا گیا ہے کہ قصاص ہم نے تمہارے اوپر فرض کیوں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قصاص میں کیسے بھئی مقتول تو قتل ہو ہی گیا، اس کے بدلے میں ہم قاتل کو بھی قتل کر رہے ہیں، 2 بندے قتل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو علماء کرام نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ دراصل اس لیے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حد نافذ ہوگی، اللہ کا حکم نافذ ہوگا، اور سر عام قصاص کے طور پہ جب کسی انسان کو قتل کیا جائے گا تو دیکھنے والوں کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، اور وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، پرامن معاشرہ بن جائے گا. کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی یا کسی کو قتل کرنے کی، کیونکہ انہیں ڈر ہوگا اس بات کا کہ ہم نے اگر قتل کر دیا تو جواب میں ہمیں بھی پھر قتل کیا جائے گا. اور اس کی دنیا کے اندر واحد ایک مثال اس وقت موجود ہے. ایک کو تو ختم کر دیا گیا، ایک موجود ہے. ایک افغانستان تھی اور ایک سعودی عرب. افغانستان میں تو ختم ہو گیا معاملہ، سعودی عرب اس وقت ابھی بھی موجود ہے. آنے والے لوگ وہاں سے آتے ہیں، آپ حضرات بھی وہاں پر گئے ہوں گے، بتانے والے بتاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں پر نہ قتل ہے نہ چوری ہے، نہ قتل ہے نہ چوری ہے. سالوں میں جا کے کوئی ایک آدھی کو چوری ہوتی ہے وہاں پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے قتل کیا، پکڑے جائیں گے، پکڑے گئے تو چوراہے پہ کھڑا کر کے ہمارا سر قلم کر دیا جائے گا. چوری کی، پکڑے جائیں گے، اور جرم ثابت ہو گیا تو سریعام جا کر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک حد کو روئے زمین پر نافذ کرنا 40 دن کی بارش سے زیادہ افضل ہے. اور ہمارا آج کل کا جدت پسند جو ایک لبرل قسم کے لوگ اور جو جدت پسند معاشرے کو جو چاہتے ہیں، ان کی نظر میں خدا نہ خواستہ ریاض باللہ یہ اسلامی سزائیں جو ہیں وہ وحشیانہ سزائیں ہیں. حالانکہ یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں. ایک آدمی کو جرم کرنے کی صورت میں وحشی سزا دے کر تو دیکھو، پھر دیکھو تمہارا معاشرہ کیسا پرامن معاشرہ بنتا ہے. بہت پرانی بات ہے کہ میں ٹی وی پہ خاتون کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ آج تک بھی موجود ہیں وہ خاتون. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ سزائیں نافذ کر دیتے ہیں تو پاکستان میں معذرت کے ساتھ جی ہر دوسرا بندہ آپ کو لولا اور لنگڑا نظر آئے گا. تو جواب دینے والے نے پھر بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اس کا مطلب آپ کی نظر میں پاکستان کا ہر دوسرا آدمی چور ہے. بھائی ہر دوسرے آدمی لولا لنگڑا تو اسی وقت ہوگا نا جب ہر دوسرا آدمی چور ہو، نعوذ باللہ. تو آپ کے خیال میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کا ہر دوسرا آدمی چور ہے؟ تو ایک دفعہ آپ سزائیں نافذ کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں معاشرے کے اندر کیسا امن ہوتا ہے. یہ اس وقت معاشرے کے اندر، ملک کے اندر بد امنی ہے ہی اسی لیے کہ ہم اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کر رہے، اور اللہ کے حکم نافذ نہ کرنے کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں اس انداز میں دے رہے ہیں کہ نہ تم میرے حکم کو نافذ کرو، بد امنی بڑھتی چلی جائے گی. جتنی مرضی تم عدالتیں بنا لو، جتنے مرضی انسداد دہشت گردی کے فلاں بنا لو، یہ بنا لو وہ بنا لو، جب تک اللہ کا حکم روئے زمین کے اوپر نافذ نہیں ہوگا یہ بدامنی تمہارے مقدر میں رہے گی، یہ ذلت تمہارے مقدر میں رہے گی، یہ خوف دشمن کا تمہارے مقدر میں مسلط رہے گا. اب گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی گولی آئے اور چیر پھاڑ کر کے چلی جائے، پتہ بھی نہیں لگے گا. چند سیکنڈوں کی بات ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خوف نہیں ہے. مجرموں کا کے اندر سے خوف ختم ہو چکا ہوا ہے، خوف ختم ہو چکا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی سزا بھی مسلط ہونی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑا مشہور واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کے بیٹے سے زنا سرزد ہو گیا.
ان کے بیٹے سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے، خلیفہ سے، امیر المومنین تھے، ان کے بیٹے سے زنا سرزد ہو گیا. جا کے گھر جا کر پکڑ لیا بیٹے کو، شکایت آ گئی، گھر جا کر بیٹے کو پکڑ لیا، تو نے یہ کیا؟ اس نے کہا جی کیا. میں کہا چلو سزا ملے گی. اجلہ صحابہ اس وقت موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس، حضرت علی اور دوسرے صحابہ. انہوں نے کہا حضرت سائڈ پہ لے جا کے، ایک طرف لے جا کے، ایک کونے میں لے جا کے گھر کے اندر ہی سزا دینے کا. خبردار، تم کیا چاہتے ہو کہ میں اللہ کی حدود کے نافذ کرنے میں کوئی نرمی کا معاملہ کروں، نرمی اختیار کروں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوڑے لگیں گے، سریعام لگیں گے، جس طرح اور لوگوں کو لگتے ہیں اس طرح امیر المومنین کے بیٹے کو بھی سریعام لگیں گے. چنانچہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ کوڑے لگائے گئے، اور کوڑے ابھی باقی تھے، وفات ہو گئی، پھر دفنایا گیا، دفن کے بعد پھر قبر کے اوپر کوڑے لگائے گئے کہ اللہ کی حد کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. اللہ کا حکم نافذ کرو، پھر دیکھو تمہارا معاشرہ کیسے امن کا گہوارہ بنتا ہے، کیسے یہ فساد اور بد امنی اور دہشت گردی تمہارے معاشرے کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. یہ جو انگریز کا کالا قانون ہے، انگریز کا کالا قانون، جب تک ہم اس کالے قانون کی پیروی کرتے رہیں گے ہم اسی طرح بد امنی کا شکار رہیں گے، ہم اسی طرح ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ہم لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے پیچھے چل رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر اس وقت سزائے موت کے اوپر پابندی ہے، سوائے سعودی عرب واحد ایک ایسا ملک ہے کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ اللہ کی حد کو نافذ کرنا ہے تو وہ کر کے رہتے ہیں. اسی لیے وہاں پر امن ہے، اسی لیے وہاں پر سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی حدود کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارے اس ملک خداداد پاکستان کے اندر بھی اسلامی حدود نافذ ہو رہی ہوں، سزائیں دی جا رہی ہوں. ایک دو کو سزا دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں معاشرے کے اندر سے برائی اور فساد کا کیسے جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے. ان الفاظ کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا. آئیے ذرا الفاظ کی طرف توجہ کر لیں، کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص. جیسے روزے فرض ہیں، جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح قصاص لینا بھی فرض ہے، قصاص کے معاملے کو قائم کرنا بھی فرض ہے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، مجھے بات یاد آ گئی پھر رہ جائے گی بیچ میں، کہ اب یہ قصاص لے گا کون؟ اصل جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے، مقتول کے ورثاء قصاص لینے والے تو ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ خود اٹھ کے جائیں اور جا کر قاتل کو قتل کر دیں. نہیں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. وہ عدالت سے رجوع کریں گے، عدالت ان کو ان کا حق دلوائے گی. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار ہماری شریعت نے بھی نہیں دیا ہوا. اب مقتول کے ورثاء یہ کہیں لو جی ہمیں تو قصاص دینے کہا کہ جائیں اور جا کر خود اس بندے کو پھڑکا دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قطعاً شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. عدالت میں جائیں گے، مقدمہ دائر کریں گے، قاضی فیصلہ سنائے گا، اور قاضی جو ہے ان کو ان کا حق دلوائے گا. اور اگر وہ دیت لینا چاہتے ہیں تو دیت کا مسئلہ یہ یاد رکھیے گا کہ دیت کے اوپر سرکار کا کوئی حق نہیں ہے. سرکار کا دیت کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے. سرکار پر لازم ہے کہ وہ مقتول کے ورثاء کو ان کا حق دلوائے، دیت ان کو دلوائے. سرکار اپنے خزانے کے اندر یہ دیت جمع کرانے کی مجاز نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، کتب علیکم القصاص، قصاص تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا. فی القتلی، مقتولین کے متعلق. الحر بالحر، اگر کوئی آزاد کسی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، اگر کوئی غلام کسی غلام کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں غلام قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اگر کوئی عورت کسی عورت کو قتل کرتی ہے تو اس کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی. یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کر لیجئے گا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو اب کیا سزا ہے اس کی؟ اب کیا سزا ہے اس کی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو قتل کرے یا کوئی مرد کسی عورت کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں اسی قاتل کو قتل کیا جائے گا. قاتل کرنے والا مرد ہو یا قتل کرنے والی عورت ہو، کیونکہ آگے قرآن کریم میں آ رہا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے میں جان ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح جو لوگ
قتل کے اندر شریک ہیں وہ بھی اس زمرے کے اندر آتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ صرف عرض کر دوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہیں سے شکایت آئی کہ 7 آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 7 کے 7 کا سر قلم کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے 7 لوگوں کو قتل کر دیا؟ فرمایا کہ اگر پورا کا پورا شہر بھی مل کر ایک آدمی کو قتل کرتا تو میں سارے کے سارے شہر والوں کو بھی سزا دیتا۔ تو ایک جو انسانی جان ہے اس کا تقدس اور اس کی حرمت شریعت کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آئندہ جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اب یہ وہی مسئلہ آ گیا کہ اگر کوئی معاف کر دیا جائے، کوئی مقتول کے ورثہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں تو فاتباع بالمعروف، تو اب پیروی کرے دستور کے مطابق، یعنی دیت لے، یعنی کہ دیت لے۔ دوسری صورت وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل نے جو دیت ادا کرنی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کرے۔ بھائی تیری جان بچ گئی ہے، اب تو آسان طریقے سے اپنی دیت کو ادا کر۔ دیت ادا کرنے کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ گزشتہ امتوں میں قصاص لازم تھا، دیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آسانی رکھ دی، یا قصاص لے لو یا دیت لے لو یا معاف کر دو۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، یہ معاملہ طے پانے کے بعد، مصالحت ہو جانے کے بعد یا دیت لے جانے کے بعد اگر کوئی ظلم کرتا ہے مقتول میں سے کہ ورثاء میں سے کوئی جا کر پھر قاتل کو کوئی سزا دیتا ہے یا قتل کرتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پھر اب جواب میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے فمن اعتدى بعد ذلك، اگر اس معاملے کے بعد کوئی حد سے تجاوز کرے گا تو پھر فلہ عذاب علیم، دنیا میں بھی اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب جا کر اسے سہنا پڑے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، عقل والو سمجھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب